الكريم أما بعد جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج بھی اس مبارک نور مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے یہ جمہوریہ اور اس کا پس منظر۔ وقت کی تنگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی تمہیدی کلمات کا سہارا لیے بغیر میں پوری جرأت کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج یوم جمہوریہ 26 جنوری کا دن ہے۔ ہمارے اس وطن عزیز کو 1950 میں اسی دن جمہوریت کا درجہ ملا۔ دنیا میں یہ ہندوستان سب سے بڑی جمہوریت کی شکل میں نمودار ہوا۔ جو ابھی ملک انگریزوں کے ظلم و ستم میں پھنسا ہوا تھا، جس نے بھی حق کے لیے آواز اٹھائی، اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ غلامی کو ختم کرنے کا دوست جس نے دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے، سب انسان برابر ہیں، یہ دن ہر ہندوستانی شہری کی نظر میں قومی تہوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ غیر ملکی حکمرانوں کے اقتدار سے ہندوستانیوں کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ ہمارے بزرگوں کی قربانی کے زبردست نذرانے پیش کیے گئے، تحریکیں چلائی گئی، پھانسی کے پھندے کو جرأت، حوصلہ کمال، بہادری، قید بند کی صعوبتیں جھیلی، آخر ہندی ملکی حکمرانوں کو ملک سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اقتدار قائم رکھنے کے لیے رشوت لالچ دیے، حکومت کا دستورانوں نے اختلاف پیدا کیے، حقائق کو توڑ پھوڑ کر پیش کیے اور آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، مگر ان کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل کر کے بہادر مجاہدین آزادی میں اتحاد کا مظاہرہ کیا اور ہر کام پر سپاہ سالار رہے، ملک کو پکڑ کر ہی دم لیا۔ ہندوستان آزاد ہوا، لیکن اسے قدم قدم پر اپنی آزادی کی فتح کی تجدد و فساد قیمت چکانی پڑی تھی۔ ہندوستان نہ رہا، آزادی کے حصول کے ساتھ ہی ہندوستانیت سے محروم ہو گیا۔ ایک خاص تہذیب کا نام بدل کر پراچین سلطنت بحالی کے نام پر کوئی نذرانے مظاہر کے طور پر آئین و دستور میں بھارت یا انڈیا کر دیا گیا، ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، انگریز ہمارے ملک سے چلے گئے۔ ہم خوش ہیں کہ آج ہمارے ملک کا یوم جمہوریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔